گھڑی کو نہیں پڑھ پھر میں نے اشارہ کریں جس ویلے 2 دن نیڑے ہوا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون. قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من رانت بہ الرسل. یہ بات پہلے گزر چکی کہ دین وہ طرز حیات ہے، زندگی کا وہ سلیقہ اور شعار ہے جو اللہ کریم کی طرف سے مقرر کر دیا جائے، اور اس طرح سے زندگی جینا ہی دینداری ہے. جس طرح ہمارے ہاں یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ صرف عبادات دین ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. عبادات دین کا ایک بہت اہم حصہ ہیں، لیکن صرف عبادات دین نہیں ہے. دین پوری زندگی کو محیط ہے. اب اگر اسے کوئی قبول نہیں کرتا، وہ اپنی زندگی اپنی پسند سے جینا چاہتا ہے، وہ اپنے کاروبار میں اپنی پسند چاہتا ہے، اپنے تعلقات میں اپنی پسند کے مطابق اپنا کردار چاہتا ہے، سیاسیات میں اپنی پسند کے مطابق عمل کرنا چاہتا ہے، ملکی بین الاقوامی تعلقات اور امور میں اپنی پسند کو دخل دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر دین اللہ یبغون، کیا یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کر لے؟ یعنی اللہ کا مقرر کردہ دین جو ہے وہ صرف ایک ہے. اب اس کے علاوہ جتنے طریقے، جتنے سلیقے، جتنے کام ہوں گے وہ دین نہیں ہوں گے. عند اللہ وہ دین کے طور پر قبول نہیں ہوں گے، بلکہ وہ دین کی مخالفت ہوگی اور اللہ کریم پر جھوٹا الزام ہوگا، اور یہ بہت بڑا جرم ہے. تو فرمایا افغیر دین اللہ یبغون، یہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں ماننا چاہتے. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ مشرکین و کفار کو عبادات پہ اعتراض نہ اس وقت تھا نہ اب ہے. دنیا کے بے شمار ممالک جہاں غیر اسلامی حکومتیں ہیں، مسلمان حکومت میں نہیں ہیں بلکہ اقلیت میں ہیں، اور ملازمت پیشہ لوگ ہیں یا کاروبار کے لیے گئے ہیں، ہر ملک میں تھوڑے تھوڑے ہیں، تو کسی ملک میں بھی عبادات پر کوئی پابندی نہیں لگائی جاتی. کوئی ملک منع نہیں کرتا کہ نماز نہ پڑھو، کوئی ملک یہ نہیں کہتا کہ روزہ نہ رکھو، کوئی ملک یہ نہیں کہتا کہ آپ حج پر نہیں جا سکتے، کوئی ملک یہ نہیں کہتا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرو. عبادات پہ کسی غیر اسلامی ملک میں کوئی پابندی نہیں ہے. پابندی طرز حیات پر ہے. جہاں آپ کو رہنا ہے ان کے اپنے جو اصول ہیں معاشرے کے، ان کے اندر آپ کو رہنا پڑے گا. ان اصولوں کو توڑیں گے تو آپ پر گرفت آ جائے. اس کا مطلب ہے کہ زیادہ جو حصہ متاثر کرتا ہے دین کا وہ ہے آدمی کی جو عام زندگی عبادات سے ہٹ کر ہے. جھگڑا اس پر ہوتا ہے. اور اہل مکہ کو جو جھگڑا تھا آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، جبکہ وہ حضور کو صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے، اور بعثت سے پہلے بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے فیصلے کرواتے تھے اور آپ پر اعتماد کرتے تھے، امانتیں آپ کی پاس رکھتے تھے، تو انہیں کیا تکلیف تھی کہ اگر حضور طریقے عبادت ان سے مختلف کرتے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں کوئی ایک طریقے عبادت تو نہیں تھا، بے شمار مذاہب کے فرقوں کے لوگ تھے، اپنی اپنی عبادت کرتے تھے۔ اگر ایک اتنا نفیس آدمی، اتنا صادق و امین بندہ، اتنا خوبصورت بندہ، اتنا میٹھا بندہ، اتنا بہترین سخنور، اتنا بہترین خوبصورت باتیں کرنے والا، اتنے خوبصورت چہرے والا، اتنے خوبصورت اخلاق کریمانہ والا، اتنی خوبصورت باتوں والا ایک شخص، اور اتنا امانت دار کہ دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرتا ہے اور ان کے جھگڑے بھی جب وہ سالس مانتے ہیں تو انصاف سے چکاتا ہے، تو اگر وہ شخص کسی اور طریقے سے عبادت کرتا ہے تو انہیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ جھگڑا اس بات پہ تھا کہ جو کافرانہ معاشرہ تھا اور جو ان کے کافرانہ قانون تھے اور جو انہوں نے ذاتی عدالتیں اپنی رائے کے مطابق فیصلے کرنے کے لیے بنا رکھی تھیں، اسلام ان کو قبول نہیں کرتا تھا بلکہ انہیں چیلنج کرتا تھا، انہیں مٹا دینا چاہتا تھا، اور سب سے یہ امید کرتا تھا کہ وہ اپنی خواہشات کو چھوڑ کر، اپنی ذاتیات کو چھوڑ کر اللہ کے بنائے ہوئے ضابطۂ حیات کے مطابق زندگی بسر کریں۔ لہذا جو کوئی شخص بھی، ہمیں یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ میں جی نمازیں 5 پڑھتا ہوں، میں نے حج بھی کر لیا ہے، میں روزے بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، تو اب کیا فرق ہے اگر دکانداری میں اپنی مرضی سے کر لیتا ہوں یا میرے تعلقات جو لوگوں کے ساتھ ہیں وہ میری اپنی مرضی سے ہیں، تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہر جگہ؟ ہاں، یہی تو ضروری ہے، ضروری تو یہی ہے۔ اور اس دنیا میں نماز، روزے اور عبادت کا پھل اور ثواب ہی یہ ہے کہ عملی زندگی دین کے مطابق ہو جائے، اور اگر کسی کی عملی زندگی دین کے مطابق نہیں ہے یا نہیں کرنا چاہتا، یا جو کفار اس بات پہ ضد کرتے تھے کہ نہیں ہم زندگی ہماری ہے، ہم جس طرح چاہیں گے رہیں گے، اللہ کریم نے فرمایا یہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ یعنی جس بات کو اللہ دین کہتا ہے وہ تو دین برحق ہے، اب کسی دوسری بات کو یہ بحیثیت دین اپنانا چاہتے ہیں تو اس میں 2 جرم ہے۔ ایک تو اللہ کی نافرمانی ہے کہ اس کے دین کو نہ مانا، دوسرا جرم یہ ہے کہ نافرمانی بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی دین ہے، یعنی یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ پر جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا۔ اللہ کی عظمت و جلالت یہ ہے کہ کائنات بسیط میں، وہ آسمان ہوں یا زمینیں ہوں یا جہاں تک علم انسانی کی رسائی ہے، کوئی شے، کوئی وجود، کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو اپنی پسند سے خواہ بمجبوری اللہ کی اطاعت نہ کرتی ہو، سب کو کرنا پڑتی۔ سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، ہوا ہو، فضا ہو، ذرات ہوں، ایٹم ہوں، جراثیم ہوں، بڑے جانور ہوں، سمندری ہوں، بحری ہوں، بری ہوں، ہر چیز اس کے نظام میں اس طرح پروئی ہوئی چل رہی ہے کہ کسی کو مجال دم زدن نہیں، اور سارا نظام اس کے حکم کے تابع چل رہا ہے، خواہ وہ مرضی سے اس کے حکم کے تابع ہیں یا کوئی نہ چاہے تو بھی اس کی پسند کے خلاف نہیں کر سکتا۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور ہر چیز نے واپس پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جا کر جواب دہ ہونا ہے۔ انسان کو صرف کرتا انسان بھی رہتا، انسان بھی ساری زندگی اسی کے حکم کے تابع ہے، پیدا اس کے حکم سے ہوتا ہے،
شکلیں وہ بناتا ہے، عقل وہ تقسیم کرتا ہے، عمریں وہ تقسیم کرتا ہے، صحت و بیماری وہ انسان چاہے نہ چاہے اسی نظام میں اس کو اسی طرح زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ وہ نہ چاہے تو بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، چاہے تو بھی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ وہ اس کی خواہش ہو یا نہ ہو، موت آئے تو اسے مرنا پڑتا ہے، بیماری آئے تو اسے بھگتنا پڑتی ہے، صحت ہو تو اسے انجوائے کرتا ہے۔ صرف اختیار ہے اس کے پاس ایک بات کا کہ وہ عظمت الہی کو پہچان کر یہ اقرار کرے کہ اللہ اس قابل ہے کہ اس کی بلا مشروط غیر مشروط اطاعت کی جائے، یہ ایمان ہے۔ اور اگر اپنی شرائط لگاتا ہے کہ نہیں جی ہم عبادت تو کریں گے لیکن یہ کام اپنی مرضی سے کریں گے، فرمایا یہ دین نہیں ہے۔ اور یہ دیکھ لو کتنی جرأت کر رہے ہو تم، صرف اس بات پر کہ تمہیں دو راستوں میں سے ایک راستہ چننے کا اختیار دیا گیا۔ اگر کوئی نیکی کا راستہ چنتا ہے تو اس پہ بھی وسائل عام کر دیتا ہے، وہ نیکی کرتا چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی برائی کا راستہ چنتا ہے تو اس سے بھی اس کے وسائل چھینتا نہیں، اسے دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تجھے چننے کا موقع دیا تھا، لہذا تو جہاں تک جانا چاہتا ہے جا، آخر واپس تو میرے پاس آنا ہے، وہاں حساب ہو جائے گا۔ تو آپ فرما دیجئے، انہیں کسی کو غلط فہمی نہ رہے، کہہ دیجئے قل آمنا باللہ، کہ ہم سب ایمان رکھتے ہیں اللہ کریم پر۔ اب یہ ہم کہہ کر اللہ جل شانہ نے حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فرما دیجئے ہم۔ اس ہم میں اس کی اتنی رحمتیں شامل ہیں کہ اس ہم نے ہر اس بندے کو لپیٹ لیا جو دل سے محمد رسول اللہ کی اطاعت کرتا، خواہ وہ قیامت تک آئے گا یا وہ پہلے گزر گیا۔ اس ہم میں وہ سارے شامل ہیں جنہیں نسبت محمد الرسول اللہ نصیب ہے، جنہیں برکات نبوت نصیب ہیں۔ اب یہ ایک لفظ ہم کہہ کر خاک نشینوں کو اس نے اس دائرے میں داخل کر دیا جو دائرہ نور نبوت سے منور اور روشن ہے، اور انہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خادموں میں شامل کر لیا۔ سو آپ نے فرمایا ہم سب۔ اب کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو خلوص دل سے عقیدہ بھی وہی رکھتا ہے جو حضور فرماتے ہیں، عبادت اسی طرح کرتا ہے جس طرح حضور نے حکم دیا، اور معاملات زندگی میں پورے خلوص سے کوشش کرتا ہے کہ اس طرح کروں جس طرح حضور نے حکم دیا۔ تو اس کا اعزاز یہ ہے کہ جب حضور فرماتے ہیں ہم، تو وہ اس ہم میں داخل ہو جاتا ہے۔ بڑی مزے کی بات ایک دفعہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو گولڈے شریف والے تھے، انہوں نے کی، کچھ لوگوں نے ان کے قتل کی سازش کی، ایک بندہ کچھ چاقو چھرے سمیت پکڑا بھی گیا۔ تو پھر کسی نے انہیں مشورہ دیا، جو مجلس میں بیٹھنے والے تھے، خادم تھے، کہ حضرت آپ اپنا ذرا زیادہ احتیاط کیا کریں، ہر بندے سے نہ ملا کریں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کریم کا ارشاد ہے واللہ یعصمک من الناس، اے نبی اللہ آپ کو لوگوں کی ایذا سے محفوظ رکھے گا، آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اس بندے نے کہا سے مراد تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ یہ آیہ کریمہ کس طرح پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میرے بھائی ہم اسی کا میں سے ہیں، ہم اس کا سے الگ نہیں ہیں۔ یہ کتنی مزے کی بات ہے کہ بندے کو یہ یقین ہو کہ میں اس ہم میں داخل ہوں، یہ سارا دین ہے۔ اسلام یہ ہے کہ یہ جو حضور فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، بندہ اس ہم میں جو شامل ہے حقیقتاً وہ مسلمان ہے۔ اور اس ہم میں داخل ہونے کے لیے ساری زندگی دو پہ لگانا پڑتی ہے، زندگی اپنی نہیں رہتی، زندگی غلاموں کی سی بن جاتی ہے، جو آقا حکم دے غلام بجا لائے، بات ختم۔ تو فرما دیجئے کہ ہم سب
اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور جو ہم پر اللہ کا حکم نازل ہوا اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ہم ایمان رکھتے ہیں جو نازل ہوا ابراہیم علیہ السلام پر کہ وہ بھی حق تھا، وہ اللہ کے برحق نبی اور رسول تھے، اور جو احکام شریعت اور جو عقائد تو آدم علیہ نبینا سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی تھے۔ احکام میں فرق تھا، ہر شریعت میں بعض احکام جدا تھے، لیکن اس وقت وہ برحق تھے، کوئی حکم شریعت کا غلط نہیں تھا اپنے وقت میں۔ وہ ایک وقت میں ایک حکم درست ہوتا ہے، دوسرے وقت صورتحال بدل جاتی ہے، دوسرا حکم درست ہوتا ہے۔ تو ہم ایمان رکھتے ہیں جو نازل ہوا ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، اور ان کی اولاد میں جو نبی ہوئے جو ان پہ نازل ہوا، اور جو عطا ہوا موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جو تمام نبیوں کو، ہم سب نبیوں کو اللہ کا برحق نبی مانتے ہیں، اور جو کچھ ان پہ نازل ہوا اسے کلام الہی مانتے ہیں اور اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، ہم کسی نبی میں تفریق نہیں کرتے، جس طرح یہود و نصارہ اہل کتاب ہونے کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں، لیکن یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی، ان کی نبوت کا انکار کیا۔ اسی طرح نصارہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بولتے ہیں، یا یہود و نصارہ نے یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، نبی، بعض نبیوں کی نبوت سے انکار کر دیا، دوسرے نبیوں کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ جس کو اللہ کا شریک بنایا حقیقتاً تو اس کی نبوت کا بھی انکار ہو گیا کہ اس ہستی کا دعویٰ تو نبوت کا تھا، انہوں نے اسے اللہ بنا دیا، تو نبوت کا تو انکار وہاں بھی ہو گیا۔ اسی طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر ان کی نبوت کا انکار کر دیا کہ وہ دعویٰ نبوت کا کر رہے ہیں، یہ انہیں خدا مانے بیٹھے ہیں۔ تو فرمایا ہم تمہاری طرح نہیں ہیں، ہم انبیاء میں تفریق نہیں کرتے، سب نبیوں کو نبی مانتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اس لیے مانتے ہیں کہ ہم اللہ کی بات کو قبول کرنے والے ہیں۔ جنہیں اللہ نے نبوت دی انہیں ہم اس لیے نبی مانتے ہیں کہ اللہ نے انہیں نبوت دی ہے۔ جن پر اللہ نے کتابیں نازل فرمائی ہم ان پر اس لیے ایمان رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اور جو کچھ اس نے جس نبی پہ نازل فرمایا، جس کو نبوت دی وہ نبی برحق ہے، جو کچھ اس پہ نازل فرمایا وہ بات برحق ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ طے شدہ بات ہے کہ اسلام سے باہر کسی بات کو کوئی دین کہے گا تو وہ اس کی طرف سے اللہ قبول نہیں فرمائے۔ یہ بڑی نازک سی بات ارشاد فرما دی ذات باری نے اور قرآن نے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دی۔ یہ بہت نازک بات ہے، ہم اس پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ یہود کے بارے ہے، یہ نصارہ کے بارے ہے، یہ اہل کتاب کے بارے ہے، یہ درست ہے، یہ ہندوؤں کے بارے بھی ہے، یہ بدھ مت کے بارے بھی ہے، یہ جین مت کے بارے بھی ہے، یہ سوشلسٹوں اور اللہ کے منکروں کے بارے بھی ہے، کہ اسلام کے علاوہ کسی دوسری بات کو اگر کسی نے اپنا شعار بنایا اور اسے کہا کہ یہ دین ہے تو وہ دین قبول نہیں ہوگا، وہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ تنبیہ جو ہے وہ ہم کو ہے، جو ہم مسلمان اور اسلام کے دعوے دار ہیں۔ کیا ہمارے کردار میں تو کوئی ایسے باتیں نہیں آ گئیں جو اللہ نے حکم جن کا نہ دیا ہو، جن کو کرنے کا حکم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دیا اور ہم کرتے ہیں؟ مثلاً ایک ہی بات کو لے لیجئے کہ جب تک یہ لاؤڈ سپیکر اور بجلی یہاں نہیں آئی تھی، اذان وہی ہوتی تھی جو حضور کے زمانے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے، وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی تھی اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو جاتی تھی۔ ہم نے بھی ساری عمر وہی سنی،
لیکن اب اذان ایسے دی جاتی ہے کہ یہ تلاش کرنا کہ اس میں اذان کون سی ہے ممکن نہیں رہا۔ اس سے پہلے بھی اتنا کچھ پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد بھی اتنا کچھ پڑھا جاتا ہے کہ صرف اہل علم ہی جان سکتے ہیں کہ اس میں کتنا حصہ اذان ہے۔ اچھا، بڑے ادب سے پڑھتے ہیں جی، تعوذ پڑھیں گے، تسمیہ پڑھیں گے۔ کیا یہ تعوذ اور تسمیہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے جنہیں محمد الرسول اللہ نے اذان دینے کا حکم دیا تھا؟ یا وہ اللہ اکبر سے شروع فرماتے تھے؟ اذان کے بعد کتنا کچھ پڑھا جاتا ہے، یہ سارا کیا متقدمین پڑھتے تھے، خلفائے راشدین پڑھتے تھے؟ مسلمان حکومتوں میں اور آج تک 14 صدیوں میں کہیں آگے پیچھے تھا؟ اگر نہیں تھا تو آج جو پڑھتا ہے کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں؟ فجر کے 2 فرض ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میرا تو اور کوئی کام ہی نہیں تھا، میں 2 نہیں، میں تو 4 پڑھوں گا، 6 پڑھوں گا، 3 پڑھ لوں گا۔ تو کیا وہ 4 پڑھنے سے اس کی نماز ادا ہو جائے گی؟ نماز تو ادا نہیں ہوگی، لیکن کیا وہ جرم نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا؟ نماز کیا ادا ہونی ہے، جرم ہوگا کہ دین کے حکم میں اضافہ کرنا۔ اسی طرح کسی بھی دین کے حکم میں، اب مزے کی بات یہ ہے کہ اب ہم جب یہ آگے پیچھے اتنا پڑھتے ہیں تو امید یہ رکھتے ہیں کہ اس پر ہمیں ثواب ملے گا، گویا اسے ہم دین سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ جب اس قسم کی آیات آتی ہیں تو ہم جان چھڑا لیتے ہیں یہ تو یہود و نصارہ کے بارے ہے، یہ فلاں کے بارے ہے جو اسلام کے علاوہ دین مانتا ہے۔ لیکن اسلام پر عمل کرنے والے اگر احکام اسلامی میں افراط و تفریط کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں یا کمی کرتے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ فرمایا اسلام کے علاوہ کسی نے کوئی بات گھڑ لی اور کہا یہ ثواب ہے فلن یقبل منہ، اللہ ہرگز اسے قبول نہیں کرے گا۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ پتہ اس کو آخرت میں چلے گا کہ اس نے اپنا کتنا نقصان کر دیا۔ وقت بھی لگایا، گھر سے اہتمام کر کے بھی گیا، مسجد میں جا کر اذان کہی، اور اس کے بدلے جب سزا ملے گی تو پتہ چلے گا کہ میں نے جرم کیا۔ تو یہ تو میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ہماری زندگی تو ایک ایک ہمارا کام جو ہے اس میں دین نہیں ملتا۔ شادی بیاہ کو تو چھوڑ ہی دیجئے، اس میں تو ہم نے بہت سی بے دینی کو، لیکن کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جن پر لوگ عمل کرتے ہیں اور انہیں دین نہیں سمجھتے، ثواب نہیں سمجھتے، وہ صرف گناہ ہیں۔ لیکن جن کو ثواب بھی سمجھا جاتا ہے وہ تو ایک متوازی دین ایجاد کرنے والی بات ہوئی، وہ تو بڑا جرم بن جاتا ہے۔ آدمی مر جاتا ہے، ہم پرواہ نہیں کرتے کہ شرعی طریقے کے مطابق اس کی تدفین ہو جائے، ہم اپنے اس میں لگ جاتے ہیں۔ جنازے کی 4 تکبیریں ہیں، لیکن وہ 4 تکبیریں پڑھنے کے لیے وہاں گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ کوئی مولوی پہلے تقریر کر رہا ہے، کوئی اس کے پیچھے کر رہا ہے، کوئی پہلے دعا مانگ رہا ہے، کوئی پیچھے دعا مانگ رہا ہے، کوئی کچھ کر، اتنی رسمیں اس کے ساتھ جمع کر دی گئی ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ اصل جنازہ کیا ہے۔ جو آدمی مر چکا ہے پھر وہاں آنر کا مسئلہ ہو جاتا ہے، بھئی اتنی دیر اسے مؤخر کرو کہ کھانا مہمانوں کے لیے تیار ہو جائے، پھر اعلان ہوتے ہیں، بھئی کوئی دعوت تو ہے نہیں۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، لوگ جنازے کے لیے آئے ہیں، جنازہ ادا کریں، گھر جائیں۔ اگر کوئی قریبی عزیز ہے یا دور سے آیا ہے، اس نے کھانا کھانا ہے تو وہ کھائے۔ اب یہ دعوت عام تو نہیں ہے کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر لے جاؤ۔ پھر ان ساری رسومات کو جب ثواب بھی سمجھا جاتا ہے تو جرم یہ بن جاتا ہے کہ جو بے دینی دین کے نام پہ کرتے ہو اس کا مزہ تب آئے گا جب تم میدان حشر میں پہنچو گے یا قبر میں پہنچو گے۔ تو فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہاں وہ بڑے خسارے میں رہیں گے۔
خسارہ تو بڑا ہو گیا نا کہ ایک آدمی محنت کرتا رہے، مزدوری کرتا رہے، سارا دن کدال چلاتا رہے اور شام کو مالک آئے اور وہ کہے بھئی میں نے تجھے کہا تھا یہ جگہ کھودو اور وہ تم نے چھوڑ دی، تم نے وہ کونا کھود دیا، یہ تم نے کیا ظلم کیا، اب یہ کونا بند کرو اور پیسے بھی نہیں ملیں گے، یہ تو میرا نقصان کر دیا تم نے، مزدوری بھی گئی، اوپر سے وہ سزا بھی مل گئی کہ اب دن بھر کھودنے میں جو لگ گیا تھا آدھی رات اسے بھرنے میں لگ گئی۔ فرمایا جو دین کے نام پر رسومات کو ثواب سمجھتے ہیں ان کو مزہ تب آئے گا جب وہ قبر میں پہنچیں گے یا اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنا خسارہ کیا۔ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اب یہ تو اہل کتاب کے حق میں نہیں ہے نا۔ فرمایا اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت کیوں دے، کیسے دے جو ایمان لانے کے بعد بھی کام کافروں جیسے ہی کریں تو وہ گمراہ تو ہوں گے یا کفر اختیار کر لیں۔ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات، یعنی بڑا عجب تماشا ہے کہ یہ بھی کہے کہ اللہ کا رسول جو ہے وہ حق لایا ہے، برحق نبی ہے، اور جو کچھ لایا ہے وہ برحق ہے، اور اس بات کا بھی اقرار کریں کہ نبی کریم کے معجزات ظاہرہ و باہرہ آپ کی حقانیت کی دلیل ہیں، آپ اللہ کا قرآن لائیں یہ بھی آپ کا معجزہ ہے، آپ کا ایک ایک عمل آپ کا معجزہ ہے، اور آپ نے انسانیت میں اللہ کا پیغام عام کیا اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن کام کریں تو کافروں جیسے۔ دعویٰ ہو حضور کی نبوت کی حقانیت کا، دعویٰ ہو قرآن کی حقانیت کا، دعویٰ ہو سنت کی حقانیت کا، اور کردار سارا خلاف سنت ہو، کردار سارا خلاف قرآن ہو، عمل سارا خلاف قرآن ہو، فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نصیب نہیں کرتا، یہ پھر گمراہی میں بھٹکتے ہوئے تباہ ہو جائے۔ اور یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ بندہ ایجاد تو بات اپنی مرضی سے کرے اور اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگا دے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہے اور بہت بڑا ظلم ہے، اور ہر بندے کو خود اپنے بارے سوچنا چاہیے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظلم کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں دے، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نصیب نہیں فرماتا جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مان کر ان پر جھوٹ بات گھر سے ایجاد کی اور حضور کے ذمہ لگا دی اور اس پہ ثواب کے دعوے دار بن بیٹھے۔ فرمایا ان کا اللہ کی طرف سے ان کو کیا ملے گا؟ فرمایا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اہل کتاب بھی اس میں شامل ہیں اور ہر وہ بندہ اس میں شامل ہے جو حضور کو برحق نبی تو مانتا ہے لیکن کام خلاف سنت کرتا ہے یا بدعات ایجاد کر لیتا ہے، کام اس کے مطابق کرتا ہے اور کہتا ہے یہ ثواب ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں پر اتنی بڑی سزا ہے کہ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ لعنت ہوتی ہے رحمت سے محرومی، کرم سے محرومی اور اللہ کی بارگاہ سے دوری۔ صرف اللہ کی لعنت نہیں ہوتی ان پر فرشتے لعنت کرتے ہیں اور ان پر نسل انسانی لعنت کرتی ہے کہ وہ بدعت جہاں تک جائے گی، جب تک لوگ اس میں گمراہ ہوتے رہیں گے وہ بھی ان پر لعنت کریں گے، اور پھر گمراہی کا ایک اثر ہوتا ہے جو پورے عالم تخلیق کو متاثر کرتا ہے۔
جب کوئی ایک بندہ جرم کرتا ہے اور اس سے جو ظلمت پیدا ہوتی ہے وہ ساری مخلوق کو متاثر کرتی ہے، تو گویا ایک وقت آئے گا جب ساری مخلوق ان پر لعنت کر رہی ہوگی، ادھر حساب ہو رہا ہوگا، ادھر مواخذہ ہو رہا ہوگا، ادھر باز پرش ہو رہی ہوگی، اور ادھر ساری مخلوق کہے یا اللہ اسے رحمت سے اپنی سے معروم رکھ، اس نے ہمیں بھی گمراہ کر دیا، ہمیں بھی بدعات میں مبتلا کر دیا۔ دوسرے لوگ بھی کہیں گے جو ایمان نہیں لائے کہ اس کے کردار سے اتنی تاریکی پھیلی کہ ہم بھی ایمان نہ لا سکے، یعنی فرشتے بھی اس پہ لعنت کر رہے ہوں گے، اللہ کی طرف سے بھی لعنت ہوگی، اور اللہ کے ساری پیدا کردہ انسانیت اس پہ لعنت بھیج رہی ہوگی۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس معرومی اور لعنت کے اسیر رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ان سے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ انہیں کبھی مہلت دی جائے گی۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ دین کے نام پر ایسی باتیں رواج دینا جن کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس پر خلود فی النار اور خلود فی اللعنت، ہمیشہ کی لعنت، ہمیشہ کی محرومی کا حکم دیا گیا، اور ہمیشہ کی سزا کافر کے لیے۔ ہاں اس کے باوجود رحمت الہی کو دیکھیے، فرمایا اس کے باوجود رحمت الہی یہ ہے کہ اگر موت سے پہلے یہ عقل سے کام لیں، تدبر سے کام لیں، تفکر سے کام لیں اور توبہ کر لیں، یہ سارا جرم کرنے کے بعد اگر یہ توبہ کر لیں وَأَصْلَحُوا، اپنی اصلاح کر لیں۔ توبہ کیا ہے کہ جو غلط کر رہے اسے چھوڑ دیں اور صحیح چیز اپنا لیں۔ یہی ایک جو میں نے چھوٹی سی مثال دی، مثلا ہمارے جو مؤذن حضرات ہیں، کیا یہ نہیں جانتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اذان کہنے کا حکم دیا تھا، اور حضور کا محبوب خادم تھے تو خادم، لیکن حضور کو اتنے محبوب تھے حضرت بلال کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جائے تو رحمت الہی یہ ہے کہ الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، یہ جرم کرنے کے بعد بھی اگر کوئی توبہ کرتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتے، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اس جرم کو جرم مانے اور آئندہ اسے کرنے سے باز رہے، اپنی اصلاح کر لے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ بڑا بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ یعنی جرم کی اس حد پر پہنچ گیا کہ اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، انسانوں کی لعنت، لیکن اگر مرنے سے پہلے توبہ کرتا ہے، سوچ سمجھ کر حق کو قبول کرتا ہے اور ناحق کو چھوڑ دیتا ہے اور آئندہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تو رحمت الہیہ اسے اپنے دامن میں پناہ دیتی ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیتی ہے اور اسے بخش دیتی ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، اور جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد بھی کفر اختیار کیا اور کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر اسی کفر میں بڑھتے چلے گئے، جی اب ہم یہ رواج چھوڑ دیں تو ہماری نکٹی ہوتی ہے، اب ہم جہاں ہیں اسے چلائے رکھیں گے، لن تقبل توبتہم، پھر ایسا موقع بھی آ جاتا ہے کہ پھر ان کی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ سوال پیش کیا گیا، عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، جب قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، ان کے کانوں پہ آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، تو اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، تو پھر ان بندوں کا کیا قصور ہے کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تالے مار دیے اور ان کی آنکھیں بھی، ان کی سمجھ ہی مفقود کر دی، تو وہ بیچارے کیا سمجھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ پاک زبردستی کسی کے دل پر مہر نہیں کرتے، آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہی پیدا ہوتی ہے، توبہ کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے،
اللہ کی رحمت اسے دھو دیتی ہے، دل روشن ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر توبہ نہیں کرتا، گناہ پہ گناہ کیے چلے جاتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سارا دل تاریک اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس پر اللہ میاں کی ناراضگی اس پہ مہر کر دیتی ہے کہ تم اتنے دور نکل گئے ہو کہ اب میں تمہیں واپسی کی اجازت نہیں دیتا، ادھر ہی رہو۔ وہی بات یہاں بھی ہے کہ ایک بندہ ایمان لاتا ہے لیکن پھر وہ کفر کرتا ہے اور اس کفر میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ واپسی کی گنجائش ہی نہیں چھوڑتا۔ لن تقبل توبہ تم، اللہ پھر اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرتا، پھر اسے توبہ کی توفیق نہیں دیتا۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الضَّالُونَ، ایسے لوگ پکے گمراہ ہیں۔ یہ دو طرح کے جرائم ہیں۔ ایک جرم ہے کہ شرعی حکم کا پتہ ہے، جیسے یہ سود ہم کھاتے ہیں، ان میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو سود کھا رہے ہیں لیکن اسے گناہ سمجھتے ہیں، یہ بھی جرم ہے لیکن یہ کفر نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو سود کھا رہے ہیں اور اس کا نام بدل کر اسے منافع کہہ کر یا اسے مارکب کہہ کر اسے کہتے ہیں یہ حلال ہے۔ اب حرام کو حلال کہنا کفر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد جنہوں نے کفر اختیار کر لیا، اب زندگی بھر اسے کھائے جا رہے ہیں، باز نہیں آتے۔ تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ باز آنے کے، واپس آنے کے دروازے بند ہو جاتے، اتنی دور نکل جاتے ہیں کہ توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بے شمار ہمارے معاملات ہیں، بے شمار رسومات ہیں جن کی کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے، کسی بدعت کی کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے، اور بدعت کا جو اسیر ہوتا ہے وہ اسے دین سمجھ کر اس پر عمل کیے جا رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ اتنا بڑا جرم ہے، اپنے آپ کے ساتھ اتنی زیادتی ہے کہ آخر دل ایسے سیاہ ہو جاتے ہیں کہ توبہ کی توفیق نہیں ملتی اور آدمی ہمیشہ کے لیے راہ گم کر بیٹھتا ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، جو کفر میں رہے، موت آ گئی اور اسی کفر میں مر گئے، فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذهبا ولو افتدی بہ۔ اب وہ دولت دنیا جمع کرتے رہے، حکومت لے لی، رشوت لیتے رہے، چوری ڈاکے سے کرتے رہے، دولت جمع کرتے رہے اور دین ضائع کرتے رہے، تو آخرت میں تو وہ چاہیں گے کہ ساری دولت ہماری لے لی جائے اور ہمیں جہنم سے بچا لیا جائے۔ فرمایا اللہ قبول نہیں فرمائیں گے کہ اگر زمین کے برابر بھی ان کے پاس سونا ہو، جتنی زمین ہے اللہ کی، اتنا بڑا انبار سونے کا ان کے پاس ہو، وہ اللہ کی راہ میں دینا چاہیں تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، جن کا خاتمہ کفر پر ہوگا ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور کوئی ان کی مدد کرنے کو بھی نہیں آئے گا۔ مسلمان گناہگار اگر اسلام پہ موت ہوئی ہے تو اسے شفاعت نصیب ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی، اولیاء اللہ کی، چھوٹے بچوں کی، بے شمار اس کے پاس ذرائع ہوں گے سفارش شفاعت کے بھی، لیکن جس کا خاتمہ کفر پر ہوگا کوئی اس کے کسی کام نہیں آ سکے گا۔ اللہ کریم ہدایت پہ قائم رکھے اور اپنی نافرمانی سے پناہ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔